السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج میں ایک بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انسان اس دنیا میں رہتا ہے اور بعض دفعہ غفلت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے بے شمار غلطیاں کوتاہیاں کر بیٹھتا ہے۔ انہی کوتاہیوں میں سے کچھ کوتاہیوں کا تذکرہ کرنے والا ہوں اور پھر ان کا کفارہ کیا ہے اس کفارے کے بارے میں بھی آپ کو بتلانے والا ہوں۔ دیکھیے، شریعت نے ایک مسلمان پر، ایک مومن پر کئی طرح کے حقوق عائد کیا ہے۔ اب ان حقوق کو پورا کرنے میں انسان ہے اس سے چوک ہو جاتی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن چوک ہو جانے کے بعد اب ہمیں معافی مانگنا ہے، ہمیں ایسا عمل کرنا ہے جو کفارہ اور جو اس گناہ کو، اس چوک کو ختم کر دے، مٹا دیں۔ ایسے عمل ہمیں کرنا ہے، اپنانا ہے، تاکہ قیامت کے روز ہم جب اٹھیں تو ہمارا گناہ نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں ہی دیکھنے کو ملیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ تکفرها الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی، اور ایک حدیث میں ہے والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ انسان کی آزمائش اس کے بیوی بچے، اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور پڑوسی میں ہے۔ یعنی انسان اپنے بیوی بچوں کے حقوق، اپنے مال کا حقوق، اپنے پڑوسیوں کا حقوق ادا کرنے میں جو کوتاہی کرتا ہے یا ان کے ساتھ رہن سہن اور معاملات میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں اس سے ہو جاتی ہے تو کفرها، ان غلطیوں کا کفارہ بنتا ہے الصلاۃ والصوم والصدقہ، کہ نماز، روزہ، صدقہ کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، یہ تمام کے تمام، یہ چاروں کے چاروں نیک عمل کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام ہے، احسان ہے کہ ہم سے جو غلطیاں اور چوک ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کا، ان کو مٹانے کا، ان کو معاف کرانے کا ہمیں ذریعہ بھی دے دیا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے زیادہ سے زیادہ اعمال کریں جو اعمال آخرت میں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو، ہمارے درجات کا بلندی کا سبب ہو، جنت میں داخل ہونے کے اسباب ہو، ان اعمالوں کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو سبق ملا ہے وہ سبق یہ ملا کہ نماز، روزہ اور صدقہ، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تمام کام انسان کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہے، چوک ہے، کوتاہی ہے، ان کوتاہیوں کو، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا الا ادلک ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں، نیکی کے کام، بھلائی کے کام نہ بتلاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کے کام، بھلائی کے دروازے، اچھے اعمال میں سے ایک ہے روزہ رکھنا جو کہ ڈھال ہے، اور صدقہ کرنا یہ بھی بھلائی کے کام ہے، اور یہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جیسے کہ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے ہی صدقہ بھی گناہ کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور رات کو نماز پڑھنا، جب لوگ سو رہے ہوں اور یہ بندہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو یہ عمل خیر کے کاموں میں سے ہیں، خیر کے دروازے ہیں یہ۔ یعنی جب بندہ صدقہ کرتا ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے، جب بندہ رات کو نماز پڑھتا ہے، تو یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ یہ خیر کے دروازے ہیں۔ یعنی ان میں سے کوئی بھی ایک کام اگر بندہ کر لیتا ہے تو اور دیگر کام کرنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور بھی بہت ساری نیکیاں کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو بے شمار گناہوں سے بچتا ہے، اور بہت سی نیکیاں کرنے لگتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ ایسی کسی نے صدقہ کیا تو صدقہ کرنے کی وجہ سے مال کی محبت کم ہو جاتی ہے، آخرت کا یاد، اللہ کا یاد بڑھ جاتا ہے، اور پھر نیک کاموں میں نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رات کو نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے جو تہجد کا پابند ہو اور تہجد گزار ہو، وہ بہت ہی نہ کے برابر گناہ ہوتا ہے، ورنہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ خیر کے کام میں کوشاں رہتا ہے اور پیش رہتا ہے۔ تو یہ کام ایسے کام ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دروازے بتائیں، اور خیر کے دروازے یعنی بے شمار خیر اس سے داخل ہوں گے، یعنی بے شمار وہ نیکیاں کرے گا اور دوسرے نیک اعمال کرے گا۔